سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. نمبر 5 ہے جی اس کے بعد، اور یہ ہم نے کانسیپٹس میں پڑھا تھا، یہ نواسب المضارع میں سے ہے، یعنی یہ فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے اور اس کو منصوب کر دیتا ہے. استلقیت، یہ لیسن میں جملہ تھا، استلقیت علی کفایا لکی استریحا. کئی من نواسب المضارع ویسمى، یہ نواسب المضارع میں سے، اور اس کو نام دیا جاتا ہے حرف مصدریت ونصب واستقبال. یہ کئی نواسب المضارع میں سے ہے اور یہ حرف ہے، اس کو کہتے ہیں حرف نصب ومصدریت واستقبال. یہ کئی کا نام ہے. لأنہا، کیونکہ یہ تجعل ما بعدها فی تعویل المصدر، فی تعویل مصدر، یہ مصدر کی انٹرپریٹیشن کے طور پر آتا ہے، اس لیے اس کو مصدریت کہتے ہیں. فتعویل المثال السابق، جیسے پچھلی مثال جو اوپر آیا نا، استلقیت علی کفایا لکی استریحا، تو اس کی انٹرپریٹیشن کیسے ہو رہی ہے؟ تعویل کیا ہے؟ اول یؤول تعویل، فارم 2 کا باب تفعیل سے مصدر ہے تعویل. یعنی اصل یہ جملہ کیا تھا؟ استلقیت علی کفایا للاستراحۃ، استلقیت علی کفایا للاستراحۃ. استراحۃ، استراحہ یستریح سے مصدر ہے نا، اس مصدر کی جگہ اب ہم نے کیا استعمال کیا؟ استلقیت علی کفایا لکی استریحا. یعنی آپ نے مصدر کی جگہ پر، یہ لی تو ایسی ہے جیسے یہ لے پہلے سے کھڑا ہوا ہے، مصدر کو آپ نے ہٹایا تو آپ نے کئی لگا کر فعل مضارع منصوب لے آئے. جیسے آپ کو یاد ہے کہ ان مصدریہ جو ہے وہ بھی ہم مصدر کی جگہ پہ لاتے ہیں، یعنی ان تصوموا، خیر لکم. یہ اصل میں کیا تھا؟ صیامکم خیر لکم. صیام یہ مصدر ہے، ان تصوموا یہ المصدر المؤول ہے. صیام یہاں پہ مصدر مبتدا کے طور پہ آیا ہوا نا، تو یہاں پہ المصدر المؤول پھر میں کیا کہوں گا؟ یہ فی محل رفع مبتدا ہے. اسی طریقے سے للاستراحت یہ جار مجرور تھا، یہاں پہ لی لگا کر کئی استریحا، یہ گویا کہ انٹرپریٹڈ مصدر ہے جو مصدر کی جگہ پہ ہم لائے ہیں. تو یہ کئی جب آئے گا تو پھر مصدر کی جگہ پہ فعل مضارع آ جاتا ہے، اور وہ فعل مضارع کا سٹیٹس کیا ہوتا ہے؟ وہ منصوب آتا ہے. جیسے ان کے بعد یہ تصومون تھا جو تصومو رہ گئے، نون ڈراپ کر کے آپ نے اس کو منصوب کر دیا. استلقیت علی کفایا للاستراحۃ والغالب
ان تسبقہا، دیکھیے اب ان آیا نا تو تسبقہ پڑھا میں نے، اس کو بھی میں نے فعل مضارع کو منصوب پڑھا. تسبقہا لام الجر والغالب، اور موسٹ آف دا ٹائم یہ کئی جو ہے اس سے پہلے لایا جاتا ہے، اس سے پہلے آتا ہے. کیا چیز آتی ہے پہلے؟ لام الجر. یہ جو لام ہے یہ موسٹ آف دا ٹائم اس کئی سے پہلے آتا ہے. ان تسبقہا اس سے پہلے آتا ہے. کیا چیز آتی ہے؟ لام الجر. یہ لام الجر اس کئی سے پہلے آتا ہے. التی تفید التعلیل، وہ جسٹیفیکیشن کا معنی دیتا ہے. فَإِن لَمْ تَسْبِقْهَا فَهِيَ مُقَدَّرَةٌ، اگر وہ اس سے پہلے نہ لکھا ہو تو پھر وہ مقدر ہوتا ہے، چھپا ہوا، یعنی ہوتا ہے وہ لیکن آپ کو نظر نہیں آتا، وہ پوٹینشلی اٹ ول بی دیئر. لم تسبقها فهي مقدرۃ. مقدرۃ کیا چیز ہے؟ قدر یقدر تقدیر، مقدر اور مقدر اسم المفعول چھپا ہوا. اذا دخلت لا النافیۃ علی الفعل کتبت متصلۃ بکی، جب اس کے ساتھ لا نافیہ آئے کسی فعل کے ساتھ تو پھر وہ کئی کے ساتھ جوڑ کر لکھا جاتا ہے. یعنی لی کئی پلس لا نافیہ، تو یہ لکھنے میں اب یوں آئے گا لکئی لا نحف اسرع، جلدی کر، لکئی لا تتاخر عن الدرس، مبادہ تم لیٹ ہو جاؤ لیسن سے، یا تم لیٹ، تاکہ تم لیٹ نہ ہو جاؤ. یہ جو تاکہ میں نے کیا ترجمہ، یہ کس کا کیا ہے؟ یہ لام التعلیل کے معنی میں جو لی آیا تھا اس کا کیا نا. لکئی لا تتاخر عن الدرس. تامل الامثلۃ الآتیہ، لکئی، ذرا غور کیجیے گا آپ کے لکئی کیسے یوز ہوتا ہے نا. نمبر 1، التحقت بالجامعۃ الاسلامیۃ، کیوں میں نے جامعہ اسلامیہ میں داخلہ لیا؟ لکئی اتعلم اللغۃ العربیۃ وعلوم الدین. التحق فارم 8 کا فعل ہے، تو فاعل ہے. التحق یلتحق التحاق، فارم 8 کا فعل ہے ماضی کا، تو فاعل ہے. بالجامعۃ جار مجرور ہے، الاسلامیہ اس کی نعت ہے. لکئی لام لام التعلیل ہے، کئی نواسب المضارع ہے. کئی کیا ہے؟ حرف نصب و مصدریت و استقبال. اتعلم فعل مضارع منصوب، فاعل انا. اللغۃ مفعول به، العربیۃ اس کی نعت، پھر علوم مفعول به اور الدین مضاف الیہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ I joined the Islamic University so as to learn Arabic and the sciences of religion. میں نے جامعہ اسلامیہ میں داخلہ اس لیے لیا تاکہ میں سیکھ سکوں لغت العربیہ اور علوم الدین. اجتہد کئی تنجح، محنت کر، کیوں؟ تاکہ تو پاس ہو جائے. اور اگر میں اس کو یوں بھی کہہ سکتا، اجتہد لکئی لا ترسب، محنت کر تاکہ تو فیل نہ ہو جائے. اجتہد لکئی لا ترسب. قال احمد لاختہ، احمد نے اپنی بہن سے کہا، ابحثی عن ھذا الکتاب، سرچ دس بک فی مکتبۃ کلیتک، کلیت کی اپنی ڈپارٹمنٹ کی لائبریری میں. اکتبی اسمہ، اس کا نام نوٹ کر لو. لکئی لا تنسا، تاکہ تم بھول نہ جاؤ. تو لکئی لا تنسا، تاکہ تم بھول نہ جاؤ. لی لام التعلیل، کئی من
یعنی حذف نصب و مصدریت و استقبال اور لا نافیہ کا. نمبر 4 دال ذهب زملائی الى السوق لکی یشتروا الحوائج. ذهب فعل ماضی، زملاء فاعل مضاف یا متکلم مضاف الیہ، الى السوق جار مجرور، لکی لام لام التعلیل، کئی من نواصب المضارع، یشترو فعل مضارع منصوب بحذف نون، واو فاعل، الحوائج مفعول به، حاجتن کی جمع ہے حوائج. نمبر ہا اسرعوا فعل امر، اسرعوا اسرع یسرع اسراع، کس باب سے؟ اسرعوا اسرع یسرع اسراع، باب افعال فارم 4 سے، امر ہے واو فاعل ہے، لی لام التعلیل، کئی نواصب المضارع، لا نافیہ کا، تفوت فعل مضارع منصوب، اور نا فاعل نا مفعول به، الطائرۃ فاعل، جلدی کرو مبالغہ جہاز مس ہو جائے. و فی الفراغ فیما یاتی لکی ابلیغ لکی لا، ثم عدل الفعل الذی یلیہا. عدل کیا ہے؟ عدل یعدل، عدل امر ہے فارم 2 سے، عدل یعدل تعدیل. اتصل کثیر من الشباب بالجامعۃ یستفسرون عن شروط عن شروط القبول. القبول. ہاں جی اتصل کثیر من الشباب بالجامعۃ لکی یستفسروا عن شروط القبول. لکھائی آنے کے بعد یستفسرون، ہاں فعل مضارع منصوب ہونا ہے تو یستفسرون سے یستفسروا رہے گا. اتصل کثیر من الشباب، many young people connected to university، داخلہ لیتے ہیں یونیورسٹی میں، بالجامعۃ لکی یستفسروا عن شروط القبول، to ask about the conditions of acceptance. یعنی وہ کیوں آتے ہیں یونیورسٹی میں؟ پہلے داخلے کے لیے معلومات حاصل کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں بہت سارے. اتصل کثیر من الشباب بالجامعۃ لکی یستفسروا عن شروط القبول. یستفسرون کیا چیز ہے؟ استفسر یستفسر، مصدر کیا بنے گا؟ امر بنے گا استفسار، استفسر بنے گا امر. فارم 10 کا یہ فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع منصوب ہو گیا لکی کی وجہ سے. کان موعد الرحلۃ الساعۃ الثالثۃ صباحا فجلسنا نتحدث لکی لا تنام. نمبر 2 میں لکی نہیں آئے گا، یہ آئے گا لکی لا. آپ کیوں گپے مار رہے تھے؟ تاکہ آپ سو نہ جائیں. کان موعد الرحلۃ الساعۃ الثالثۃ، رحلۃ الساعۃ الثالثۃ جو آپ کی اپوائنٹڈ ٹائم ٹرپ کی گروپ کی موومنٹ کا تھا، وہ تھا 3 بجے رات کا، صباحاً صبح کا. فجلسنا نتحدث، لہذا ہم بیٹھے باتیں کرتے رہے. کیوں؟ لکی لا تنام، لکی لا ننام، تاکہ ہم سو نہ جائیں. ننام یہاں لکی لا ہے.
سألتک اسئلۃ کثیرۃ. I asked you many questions. کیوں؟ لکھائے افہم المسألۃ جیداً. یہاں آئے گا لکئی. افہم المسألۃ جیداً. میں نے تم سے بہت سارے سوال اس لیے پوچھے تاکہ میں مسئلے کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر سکوں. غیر اسمک، اپنا نام بدل تاکہ لوگ تمہارے بارے میں یہ گمان نہ کریں کہ تو نصرانی ہے. لکی لا یظن انک نصرانی، یظن الناس انک نصرانی. یا زینب استیقظی، ہاں جلدی جاگو تاکہ تمہارا درس میں تمہیں دیر نہ ہو جائے. ہاں جی کیا آئے گا؟ لکی لا. آگے کیوں؟ تتأخری منصوب ہوگا نا یہ تو نون ڈراپ ہو جائے گا. تتأخری. کوسچن نمبر 6 ہے اذن کے ساتھ متعلق. سو ایز، دین، پھر، اس صورت میں. یہ مختلف میننگ میں آتا ہے اور اس کے بارے میں بتایا کہ یہ نمبر 1 جملہ یہاں سے شروع ہوگا. ہے یہ بھی نواسب المضارع میں سے، لیکن اس کو کہتے کیا ہے؟ حرف جواب و جزاء و نصب و استقبال. یہ 4 ناموں پر مشتمل ہے. شرائط اس کی کیا ہے؟ پہلی شرط یہ کہ یہ جملے کے شروع میں آئے گا، اس سے پہلے کوئی لفظ نہیں آئے گا، تو پھر یہ فعل مضارع کو منصوب کرے گا، ادروائز نہیں. نمبر 2 اذن اور فعل مضارع کے درمیان لا یا واللہ کے سوا کچھ نہ آئے. ڈائریکٹ اذن کے بعد فعل مضارع آ جائے، یا پھر زیادہ سے لا یا واللہ آئے تو پھر آ سکتا ہے. اور تیسری شرط یہ تھی کہ جملہ فیوچر کے معنی دے. تب اگر حال میں ترجمہ ہو رہا ہے تو پھر اذن کے بعد فعل مضارع مرفوع ہی آئے گا، منصوب نہیں ہوگا. یہ 3 شرائط ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں. اذن انتظرک، اذن من نواسب المضارع وتسمى حرف جواب وجزاء ونصب واستقبال. تأمل الامثلة الآتية تفهم معناها. ٹھیک ہے، ponder upon the example to understand its meaning. حامد سأزورک اليوم بعد صلاة المغرب انشاءاللہ. یہ لیسن میں جملہ آیا تھا کہ میں عصر کی مغرب کی نماز کے بعد آپ کی طرف آؤں گا. تو اس نے کہا خالد اذن انتظرک، اس صورت میں تمہارا انتظار کروں گا. لیکن اگر آپ اذن کے بعد یوں کہتے اذن انا، پھر انتظرک آتا، پھر انتظرہ نہ بنتا یہ. لیکن اگر آپ یوں کہتے کہ اذن واللہ انتظرک، لا اور واللہ کے ساتھ اذن اپنا امپیکٹ چھوڑے گا اس کے اوپر. آپ یوں کہتے کہ اذن لا، پھر بھی آپ کہتے انتظرک. المدرس ھذا
احسن معجم مدرسی، یعنی اسکول لیول پر دس از دا بیسٹ ڈکشنری. تو اس نے کہا اذن نشتریہ، اشترا یشتری سے اشترا یشتری، یشتری سے نشتری، اور جب اذن لگایا آپ نے تو پھر یہ نشتریہ ہو گیا، فعل مضارع منصوب. اذن نشتریہ، ہو مفعول بھی، اس کا نحن فاعل ہے. اس کا اس صورت میں وی ول بائی اٹ. علی یصل استاذنا غدا الی المدینہ المنورہ، انشاءاللہ کل استاد صاحب ہمارے مدینہ منورہ کی طرف آ رہے ہیں. تو اس نے کہا زملاؤہ، اس کے کولیگز نے پھر کیا کہا اذن نستقبلہ فی المطار. تو اس صورت میں وی ول ریسیو ہم فرام دا ایئرپورٹ، ہم اس کا استقبال کریں گے ایئرپورٹ پر جا کر. تو اذن کے ساتھ آیا. المدرس اخشى ان یطوى قیدک فإن غیابک کثیر، یعنی اخشى ان یطوى قیدک، تمہاری جو انٹری ہے ان دا اسکول دیٹ از گوئنگ ٹو این اینڈ. کیوں؟ فإن غیابک کثیر، تمہاری غیر حاضریاں بہت ہو چکی. حامد اذن لا اغیب فی المستقبل انشاءاللہ. اس صورت میں ناؤ آئی ول ناٹ بی ایبسنٹ، اب میں غیر حاضری نہیں کروں گا پھر فیوچر میں. تنصب اذن الفعل المضارع بالشروط الآتیہ، اذن فعل مضارع کو منصوب کرتا ہے ان شرائط کے ساتھ. نمبر 1 ان تکون متصدرتن، جملہ شروع اذن سے ہونا چاہیے. متصدرہ کہتے ہیں یعنی آغاز، صدر یصدر سے، صدرہ سے فعل بنا تصدرہ. تصدر یتصدر، اسم فاعل ہوگا متصدرتن، اور اسم فاعل ہوگا متصدرتن. تو یہ اسم فاعل یوز ہوا ان تکون متصدرتن. نمبر 1 جملے کا آغاز اذن سے ہونا چاہیے. نمبر 2 ان تکون غیر مفصولۃ عن الفعل بغیر القسم ولا نافیۃ. ٹھیک ہے، فعل کے اور اذن کے درمیان سوائے لا اور واللہ کی اور کوئی چیز نہیں آنی چاہیے، یہ ڈائریکٹ آپس میں جڑے ہوئے ہونے چاہیے. دوسری شرط یہ ہے. اور نمبر 3 ان یکون زمن الفعل مستقبلا، فعل فیوچر کے لیے ڈیفینیٹ ہونا چاہیے. اگر حال میں ترجمہ ہو رہا ہے پھر وہ مرفوع ہی رہے گا، وہ نہیں بنے گا، اس کا منصوب نہیں آئے گا. نمبر 7 ہے جی اس کے بعد لا استحممت ولا افطرت. ہم نے کانسیپٹس میں یہ بات دیکھی تھی کہ فعل ماضی کو منفی بنایا جاتا ہے ما کے ساتھ. آپ کہتے ہیں ما اکلت، میں نے کچھ نہیں کھا، میں نے نہیں کھا، آئی ڈڈ ناٹ ایٹ. لیکن اگر فعل ماضی کو آپ لا کے ساتھ منفی بنانا چاہیں پھر لا کی تکرار چاہیے، جیسے اس نے یہاں کہا لا استحممت ولا افطرت. میں نے نہ بات لیا اور نہ میں نے کچھ کھایا پیا. تو آپ نے اگرچہ لا لے کر آیا آپ فعل ماضی کے ساتھ، لیکن فعل ماضی کے ساتھ اٹ ول بی پرمیسیبل جب یہ تکرار کے ساتھ آئے، 2 دفعہ آئے. قرآن مجید کی مثال ہم نے پڑھی تھی فلا صدق ولا صلی،
نہ اس نے تصدیق کی نہ اس نے نماز پڑھی. انف الفعلین فی کل جملۃ مما یاتی بلا، نیچے اس نے فعل دیے وہ کہتا ہے ان کو لا کے ساتھ آپ ان کی منفی بنائیں. قرأت الدرس وکتبتہ، بنائیں جی منفی جبار صاحب. ہاں، نہ تو نے لیسن پڑھا نہ تو نے اس کو لکھا، کیسے کہیں گے؟ لا قرأت الدرس، لا قرأت الدرس ولا کتبتہ. تو نے نہ پڑھا نہ لکھا. وکلمتہ، میں نے اس کو دیکھا اور میں نے اس سے بات کی. آپ کہتے ہیں نہ میں نے اسے دیکھا نہ میں نے اس سے کوئی بات کی. لا رأیتہ ولا کلمتہ. کلم یکلم تکلیما، یہ باب تفعیل سے ہے یہ والا فعل. اکلنا و شربنا، میں نے کھایا، ہم نے کھایا اور ہم نے پیا. لا اکلنا ولا شربنا، نہ ہم نے کھایا نہ ہم نے پیا. لا اکلنا ولا شربنا. ضربنی و ضربتہ، لا ضربنی ولا ضربتہ. تیسرا جملہ یہ، چلے میں اس کو چوتھا ہی کہتا ہوں. لا ضربنی، نہ اس نے مجھے مارا، ولا ضربتہ، نہ میں نے اس کو مارا. آپ کے پاس کیا تھا؟ لا سألنی ولا سألتہ، نہ اس نے مجھ سے پوچھا نہ میں نے اس سے کچھ پوچھا. کویسچن نمبر 8 ہے جی اس کے بعد، اور یہ ہے واو الحال کے حوالے سے. واو الحال کا ہم ایک حصہ پڑھ چکے ہیں کہ واو الحال عام طور پر جملہ اسمیہ کے ساتھ آتا ہے. جملہ فعلیہ کے ساتھ بھی یہ واو الحال آ سکتا ہے. کیسے آئے گا یہ دیکھتے ہیں ہم. الآن تأتی وقد انتہى الدرس، یہ لیسن میں ایک جملہ آیا تھا کہ تو اب آیا جبکہ لیسن ختم ہو چکا. اذا دخلت واو الحال علی جملۃ فعلیۃ، جب واو الحال جملہ فعلیہ پر آتا ہے تو فعلھا ماض، تو نمبر 1 فعل جو یوز ہوتا ہے وہ ماضی کا یوز ہوتا ہے. مثبت افرمیٹو ہوتا ہے، پازیٹیو جملہ ہوتا ہے. دخلت معاہا قد، اور اس کے ساتھ قد استعمال ہوتا ہے. تأمل المثال ثم اکمل الناقصہ. دخلت المسجد والامام یسلم، دخل فعل، تو فاعل، المسجد مفعول به، واو الحال، الامام مبتدا، یسلم جملہ فعلیہ خبر. اور یہ پورا جملہ اسمیہ ہے نا، الامام یسلم، تو جملہ اسمیہ فی محل نصب جملۃ الحال کہلا رہا ہے. اب ہم اس کو ذرا قد کے ساتھ لاتے ہیں. دخلت المسجد وقد سلم الامام. اب دیکھیے قد کے ساتھ سلم فعل ماضی ہے اور الامام اب اس کا فاعل بن رہا ہے. یعنی میں مسجد میں داخل ہوا تو امام سلام پھر چکا تھا. امام کس حال میں تھا؟ امام نماز سے فارغ ہو چکا تھا. پہلا جملہ دخلت المسجد والامام یکبر. محی الدین صاحب بنائیں. دخلت المسجد وقد، دخلت المسجد وقد کبر 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 الامام. ٹھیک، وہاں جملہ اسمیہ فی محل نصب حال تھا، یہاں قد کبر الامام جملہ فعلیہ فی محل نصب جملۃ الحال کہلائے گا. دخلنا المسجد والمؤذن یقیم. دخلنا المسجد، دخلنا المسجد وقد اقام المؤذن.
یقیمو کا ماضی ہے اقامہ، تو وقد اقام المؤذن فی محل نصب جملۃ الحال کہلائے گا. وصلنا المدینۃ المنورۃ والشمس تغرب وصلنا المدینۃ المنورۃ. وقد جی وقد غربا، لیکن شمس مؤنث ہے تو فعل بھی مؤنث آئے گا نا. غربت الشمس، وقد اور ملا کر پڑھیں گے تو پڑھیں گے وقد غربت الشمس. ہم مدینہ منورہ جب پہنچے تو کیا حالت تھی؟ سورج غروب ہو چکا تھا. جی جب سے وصلت المطار، وصلت المطار، وقد تہبط، والطائرۃ تہبط ہے نا، تو وقد ہبطت الطائرۃ. میں ایئرپورٹ پہنچا، وقد ہبت الطائرۃ. ہبت الطائرۃ مطلب جہاز لینڈ کر چکا تھا. جب میں ایئرپورٹ پہنچا تو جہاز لینڈ کر چکا تھا. جی پانچواں جملہ دخلت الفصل، دخلت الفصل وقد شرح المدرس الدرس. جب میں کلاس میں پہنچا تو مدرس لیسن ختم کر چکا تھا، پڑھا چکا تھا، وضاحت کر چکا تھا. واو الحال پلس جملہ اسمیہ، لیکن جب واو الحال قد کے ساتھ آئے گا تو پھر جملہ فعلیہ اور فعل ماضی اور مثبت ہوگا وہ جملہ.